کو آواز دی واپس کما میں آ گیا۔ میں پہلی مرتبہ زندگی میں اور الیکشن کے لیے یا جلسے کے لیے کسی بھی معاملے کے لیے پہلی دفعہ غازی آیا ہوں، لیکن غازی والوں نے دل خوش کر دیا۔ میں نعرہ لگواتا ہوں، ایک منٹ، صرف ایک منٹ۔ بات یہ ہے کہ جو 70 سال سے محنت کر رہے ہیں نا، آپ نے ان کو بتایا ہے کہ ابھی ہمارے ضمیر مرے نہیں، ابھی ہم زندہ ہیں، ہم نے اپنے ضمیر بیچے نہیں ہیں کہ ہم کسی کی دولت دیکھ کر مروب ہو جائیں، کسی کا خاندان دیکھ کر مروب ہو جائیں، کسی کی شہرت دیکھ کر مروب ہو جائیں، یا کسی کی طاقت دیکھ کر مروب ہو جائیں۔ ہم ابھی مرے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو کیا، اب تو ہمارا ہر کارکن، ہر طاقتور اور ظالم کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ ستم کرے دھرا، ہنر آزمائیں، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔ غازی والوں، بات یہ ہے کہ میدان میں کھڑے رہنے والوں کی ہمیشہ تاریخ لکھی جاتی ہے، لیٹ جانے والوں کی بھی تاریخ لکھی جاتی ہے، اور ظالم ہمیشہ مٹ کے رہے گا، حق ہمیشہ قائم ہو کے رہے گا۔ آپ کے لیے سب سے بڑی فخر کی بات یہ ہے کہ آپ حق والوں کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ حق والوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جن کے ہاتھوں میں حق کے علم ہوتے ہیں اگرچہ وہ تعداد میں کم ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ حق والوں کے ہاتھ میں حق کا علم ہونا چاہیے۔ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ امت مسلمہ کے نوجوان، بزرگ، بھائی، دوست، اب ان میں وہ دم خم نہیں رہا۔ آپ کے جذبے کو دیکھ کر، ہم نے کسی کو کوئی گالی دی ہے، کسی کا کچھ بچے کھولے ہیں، کوئی بکریاں کھولی ہیں، کیا کیا ہم نے؟ ہم ہر ڈیرے پر، ہر محل میں ظالم جہاں بھی بیٹھا ہے وہ آپ کو دیکھ کر کانپ رہا ہے۔ جس نے بھی قوم کا خون چوسا ہے وہ کہتا ہے یار اگر ان کی بات قوم کو سمجھ آ گئی نا، یہ جو نظریہ پیش کر رہے ہیں اگر قوم کو سمجھ آ گیا تو ہماری جگہ یہاں باقی نہیں رہے گی، ان سے کوئی کنارہ کشی کا طریقہ اختیار کرو۔ میں نے کہا تم ہمارے سے کنارہ کشی کا طریقہ یہی ہے کہ اب تمہیں یا اس ملک میں رہنا پڑے گا تو ظلم کو چھوڑنا پڑے گا، انسان بن کے رہنا پڑے گا، ورنہ اس ملک میں تمہاری جگہ نہیں رہے گی۔ جیسے تمہارا قائد ایک بھاگ کر گیا نا باہر، جس کو تم شیر کہتے ہو، جس کو تم شیر کہتے ہو، ہم نہیں، جس کو تم شیر کہتے ہو، اسی طرح ابھی جو دوسرے ہیں یہ بھی اقتدار سے نیچے آ لے گئے، ان کے بھی پیر پاکستان میں نہیں لگیں گے۔ اس کی وجہ پتہ ہے کہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح گئے وہ اس طرح، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اب وہ ماحول بن رہا ہے، وہ ماحول بن رہا ہے جس مقصد کے لیے پاکستان کو حاصل کیا تھا، پاکستان اپنے مقصد کی طرف جا رہا ہے۔ اور رہی ووٹوں کی بات، تو ابھی آغاز محبت ہے، ابھی تو ہم نے شروع کیا ہے کام۔ تم 70 سال سے قوم کو بے وقوف بنا رہے ہو، ابھی تو ہم نے پیغام ابھی تو شروع کیا ہے، بس الف بات آسا، ابھی تو بڑے مقامات آنے ہیں اور تمہارے سے پیڑ لگنا ہے۔ ابھی تو بس دیکھو کہ ہم آئے ہیں میدان میں، کر کیا رہے ہیں لبیک والے۔ یاد رکھنا، گلی ہو، کوچہ ہو، بازار ہو، مسجد ہو، ممبر ہو، محراب ہو، کہیں بھی ہو، کوئی بھی ہو، یاد رکھنا اب نظریہ وہی چلے گا جو تحریک لبیک پاکستان نے دیا ہے، جو علامہ خادم حسین رضوی نے نظریہ دیا ہے، نظریہ وہی چلے گا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک۔ تم نے 70 سال میں قوم کو معاشی معاملات کے اندر الجھا کر قوم کی سوچ اور فکر کو محدود کرنے کی کوشش کی، اس کی روایات کو مٹانے کی کوشش کی، اس کی تہذیب و ثقافت کو بدل دینے کی کوشش کی، لیکن یاد رکھنا ہمارے قائد نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ انہوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے ہمیں معیشت، معاشی مسائل، ان کے پیچھے نہیں لگایا، انہوں نے ہمیں ڈائریکٹ دکھائی موت ہے۔ یہ ساری چیزوں سے گزر کر انسان مرتا ہے نا، انہوں نے کہا آخری مقام پر کھڑے ہو جاؤ، یہ ساری تمہارے پیچھے چلیں گے۔ دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو۔ علامہ اقبال نے نظریہ دیا،
ہمارے علامہ اقبال نے لکھ دیا، ہمارے قائد نے قوم کے دلوں میں ڈالا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، معیشت سے بھی، فکر سے بھی، اولاد کی ہر چیز کی فکر سے دور کرتی ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ اور عجب چیز ہے لذت آشنائی، ہمارے قائد ہمیں اس لذت سے آشنا کر گئے ہیں، جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر کشت مصطفیٰ سامان اوس، بحر و بر در گوشہ دامان اوس۔ جس کے دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے نا، کائنات کی ساری نعمتیں اس کے دامن میں موجود ہوتی ہے۔ ہم نے ایسے نہیں کھڑا کر دیا یہ ملنگ ساتھ بھی، ہم نے دیکھا ہے اس کے دامن میں حضور کی محبت ہے، کائنات کی ہر نعمت ہے۔ یار سچی بات ہے، پوسٹر لگانے کے پیسے ہو نہ ہو، سارے ہوں، ان ظالموں کے آگے کو کھڑا ہونے والا تو ہو۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ ایک منٹ ایسے نہیں غازی والو، اس بات کا مول ڈالو، یہ ظالم کے آگے کھڑے ہو کر ایسے کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، ان طاقتوروں کے آگے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ یہ شاہ صاحب نے پاؤں نکالا ہے، تم ذرا ہاتھ بلند کر کے کہو کہ ہم بھی اسی رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک۔ آخری بات میں شاہ صاحب کا ہاتھ بلند کر کے کہہ رہا ہوں کہ یہ وعدہ رہے گا ہمارا کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ زندگی ایک سوال ہے، موت اس کا جواب ہے، موت ایک سوال ہے جس کا جواب کچھ نہیں۔ یہ یاد رکھنا کہ تم قوم کی جو حالت کر چکے ہو نا، ابھی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ بغیر سیکیورٹی کے اور بغیر باتوں کے، میں نے کہا سب سے زیادہ مخالفت ہماری ہے، سب سے زیادہ مخالفت ہماری ہے، سب سے زیادہ گنے جائیں تو دشمن ہمارے ہیں، لیکن ہم اپنی قوم کے سامنے بڑے کھلے ڈلے ہو کے پھرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنی قوم کے ساتھ کوئی بددیانتی نہیں کی، ہم نے اپنی قوم کا مال نہیں چرایا، ہم نے اپنی قوم کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی۔ اب ہمارا قوم سے ایک ہے کہ اگر ہم نے آپ کے ساتھ ایسا نہیں کیا نا تو آپ بھی ہم پر اعتماد کر کے دیکھیں، آپ ہم پر ایک بار اعتماد کر کے تو دیکھیں۔ یہ جو سارے باتیں کرتے ہیں نا، معیشتیں، یہ ساری چیزیں، ان کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی۔ اسلام اپنی پاور خود رکھتا ہے، اسلام اپنی پاور خود رکھتا ہے۔ جب اسلام آتا ہے نا پھر سپر پاوریں بھی پاؤں میں آ جاتی ہیں، پھر ساری چیزیں پاؤں میں آ جاتی ہیں۔ اسلام کی ایک اپنی پاور ہے، آپ ہمیں بھی موقع دیں اور کھل کر موقع دیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے بہت سارے مسائل ہیں، سارے مسائل کا حل ہوگا اور ہر دکھ کی درد کی دوا ہوگی، دکھ کی دوا ہوگی، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو قدم نکال کر ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا جو حق پر قائم ہے اور جو حق پر چل رہے ہیں اور جو حق کے لیے تمام مظالم کو سہ رہے ہیں۔ آپ کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا اور ان تمام لالچوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا جو آپ کو یہ سبز باغ دکھا کر پھر 5 سال تک آپ کے لیے کسی کا دروازہ کھلا نہیں رہتا۔